هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله الرحمن الرحیم۔ مسئلہ: نفل نشستہ بے عذر باوجود قدرت بر قیام جائز است۔ نفل نماز کو بلا عذر بیٹھ کر قیام پر قدرت رکھنے کے باوجود پڑھنا جائز ہے، لیکن نشستہ بے عذر خواندن ثواب یک درجہ دارد، مگر بلا عذر بیٹھ کر پڑھنا ایک گنا ثواب رکھتا ہے۔ و استادہ خواندن 2 درجہ اور کھڑے ہو کر پڑھنا 2 گنا ثواب رکھتا ہے۔ بالکل واضح مسئلہ ہے۔ فرض نماز تو بلا عذر آدمی بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتا ہے، جب تک قیام بقدرت ہو تب تک آدمی بیٹھ کر پڑھے تو فرض ادا ہی نہیں ہوگا، لیکن نفل نماز کے اندر گنجائش ہے اور اس کو ہم بیٹھ کر بھی پڑھ سکتے ہیں، خواہ ہمیں قیام پر قدرت حاصل ہو۔ ہاں یہ کہ ثواب کے اندر کمی ہو جائے گی، اس میں اگر ایک نیکی ملے گی تو اس میں 2 نیکی ملے گی۔ یہ مسئلہ یہاں پورا ہو گیا۔ وہ اگر استادہ شروع کرد و نشستہ تمام کرد ہم جائز است، اور اگر کھڑے ہو کر نفل نماز کو شروع کیا اور بیٹھ کر اس نماز کو مکمل کیا تو جائز ہے۔ 2 رکعت نفل نماز کی نیت بانی آدمی نے اور کھڑے ہو کر نماز کی نیت کی، 1 رکعت پڑھ کر جو ہے دوسری رکعت میں بیٹھ کر اسی نفل نماز کو بیٹھ کر پڑھی اور جو ہے قاعدہ کر کے نماز کو مکمل کیا، جائز ہے، لیکن با کراہت، مگر اس کے اندر کراہت آ جائے گی، مگر بعذر ماندگی، لیکن مگر تھکن کی عذر کی وجہ سے، ماندگی کے معنی آتے ہیں تھکن، یعنی آدمی تھک گیا ہے اور 1 رکعت کھڑے ہو کر پڑھنا شروع کیا، اس کے بعد بہت زیادہ تھکن ہے، کھڑا نہیں ہو پا رہا ہے تو بیٹھ کر نماز کو مکمل کر لی، اس کے اندر کراہت بھی نہیں ہے، بلا کراہت جائز ہے۔ وہم جائز است بسبب ماندگی تکیہ بر دیوار کردن در نفل، کہہ رہے اسی طرح جائز ہے یہ بھی کہ تھکن کی وجہ سے دیوار پر ٹیک لگانا۔ تو نفل نماز کے اندر بہت زیادہ توسع ہے۔ فرض نماز کو ہم بلا عذر ٹیک لگا کر اور نہیں پڑھ سکتے ہیں، فرض نماز کو ہم ٹیک لگا کر نہیں پڑھ سکتے، بالکل یعنی کراہت آ جائے گی اس کے اندر، لیکن اگر عذر ہے تو نفل نماز کو ہم ٹیک لگا کے پڑھ سکتے ہیں۔ یہ مسئلہ پورا ہو گیا۔ آگے ایک اور مسئلہ ہے، کہہ رہے کہ مسئلہ نفل گزادن بر اسب یا شتر، گھوڑے اور اونٹ پر نفل ادا کرنا، یا مانند یا اس جیسے دیگر جانور پر، ہمارے زمانے کے اندر کار بھی اس کے اندر شامل ہے، خارج مصر، شہر کے باہر، جائز است، جائز ہے۔ تو پورے کا ترجمہ کریں گے، گھوڑے یا اونٹ یا اس جیسے دوسرے جانور پر شہر کے باہر نفل نماز ادا کرنا جائز ہے۔ کس طرح، کیا کیفیت ہوگی؟ باشارہ رکوع و سجود کند، اشارے سے رکوع و سجدہ کرے، بہر سو کے رو کند مرکوب او، اس جانب چہرہ کرے جدھر سواری کا چہرہ ہو۔ مطلب یہ ہے کہ اگر آدمی گھوڑے، اونٹ وغیرہ پر، جانور پر سوار ہو کر سفر کر رہا ہے اور سواری اس کی مثال کے طور پر مشرق کی طرف جا رہی ہے، تو اسی حالت میں سواری پر آدمی نماز پڑھ سکتا ہے، اشارے سے رکوع و سجدہ کرے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس شکل کے اندر رکوع سجدہ اشارے سے کر سکتا ہے، اور استقبال قبلہ بھی ضروری نہیں ہے۔ ہمارے زمانے میں کار میں اگر آدمی سفر کر رہا ہے تو اس پر بھی پڑھ سکتا ہے۔
اس کے بعد ہے مسئلہ اگر شروع کرد برأس پس بر زمین آمد ہما نماز با رکوع و سجود تمام کند. اگر کسی نے گھوڑے پر نماز کو شروع کیا پھر زمین پر اتر آیا کرے ہما نماز با رکوع و سجود تمام کند، اسی نماز کو رکوع و سجدے کے ساتھ پورا کرے. تو شروع کیا اس نے گھوڑے پر، مثال کے طور پر گھوڑا مشرق کی جانب جا رہا ہے اور اسی پر اس نے جو ہے ایک رکعت پڑھ لیا. پھر جو ہے ایک رکعت پڑھنے کے بعد گھوڑا روک کر نیچے اتر گیا تو کہہ رہے کہ رکوع و سجدے کے ساتھ اس نماز کو مکمل کرے. ونزد ابو یوسف رحمہ اللہ تعالی نماز اثر گیرد، اور امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک اثر و نماز پڑھے گا. ایک مسئلہ تو یہ ہو گیا. اب اس کا الٹا، وہ اگر بر زمین نماز شروع کرد پستر سوار شد نمازش باطل و اتفاق باطل شد. اور اگر اس نے زمین پر نماز کو شروع کیا پھر سواری پر سوار ہو گیا تو اس کی نماز با اتفاق باطل ہے. بنا نہ کند، بنا نہیں کرے گا. بنا نہ کرنے کا مطلب ہے کہ ایک رکعت مثال کے طور پر اس نے زمین پر پڑھی ہے رکوع و سجدے کے ساتھ، اور دوسری رکعت وہ گھوڑے پر چڑھ کر اسی نماز کو اشارے سے پورا کرنا چاہتا ہے تو ایسا نہیں کر سکتا ہے. آگے ہے کہ فصل سجود تلاوت واجب شود بر کسے کے آیت سجدہ و خوانت یا بشنود. کہہ رہے سجدہ تلاوت واجب ہو جاتا ہے اس آدمی پر جس نے آیت سجدہ کو پڑھا ہو یا سنا ہو، اگرچہ قصد شنیدن نہ کردہ باشد، اگرچہ سننے کا اس نے ارادہ نہ کیا ہو. تو سجدہ تلاوت کو یا پڑھا گیا یا سنا گیا، خواہ اس سننے کا آدمی نے ارادہ نہیں کیا، بیٹھا ہے کوئی تلاوت کر رہا ہے اس کے کان میں آواز پڑ گئی تو سنتے واجب ہو جائے گا. مسئلہ از خواندن امام اگرچہ آہستہ خواند بر مقتدی سجدہ واجب شود. کہہ رہے کہ امام صاحب کے پڑھنے سے اگرچہ امام صاحب آہستہ ہی سجدہ کی آیت کو پڑھے، مقتدی پر سجدہ تلاوت واجب ہو جاتا ہے. کیوں؟ کیونکہ امام جو ہے یہ ترجمان ہوتا ہے، لہذا جو اس پر واجب ہوگا وہ مقتدی پر واجب ہو جائے گا. ٹھیک ہے. حدیث شریف کے اندر آیا ہے کہ من کان لہ امام فقراءۃ الامام لہ قراءۃ، کہ جس آدمی کہ کوئی امام ہو یعنی کسی کی اقتداء میں نماز پڑھ رہا ہو تو اس کی قرات مقتدی کے لیے ہو جائے گی. جب اس کی قرات مقتدی کے لیے ہو جائے گی یعنی قرات کا وجوب ساقط ہو جائے گا مقتدی سے، تو جب امام صاحب سجدے کی آیت تلاوت کریں گے تو جس طرح امام پر سجدہ تلاوت واجب ہوگی مقتدی پر واجب ہو جائے گا. واز خواندن مقتدی بر کسے واجب نہ شود، اور مقتدی کے پڑھنے سے کسی پر واجب نہ ہوگا، مگر بر کسے کے خارج نماز باشد، مگر اس آدمی پر جو کہ نماز کے باہر ہو. مقتدی نماز کے اندر ہے امام کے پیچھے، اب وہ ہونا تو اس لیے چاہتے کہ کوئی کچھ نہ پڑھے اس لیے کہ امام صاحب موجود ہے تو اس کو پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. اس نے نماز کے اندر ہی سجدہ آیت کو تلاوت کر دیا، کوئی سجدہ کی آیت کو، تو اب کسی پر اس کے پڑوس والے پہ بھی واجب نہیں ہوگا اور امام پر بھی واجب نہیں ہوگا. اور اس کا الٹا ہو یعنی امام صاحب پڑھیں تو مقتدی پر واجب ہو جائے گا. مگر اگر مقتدی نے تلاوت کر دی ہے کوئی سجدے کی آیت اور کوئی آدمی ایسا ہے جو اس نماز کے اندر شریک ہے، نماز کے باہر بیٹھا ہوا ہے مسجد کے اندر مثال کے طور پر، اور اس نے اس مقتدی سے سجدے کی آیت کو پڑھی سنی ہے تو اس آدمی پر جو خارج صلاۃ میں ہے سجدہ تلاوت واجب ہو جائے گا. تو مگر بر کسے خارج نماز باشد واضو و شنود، مگر اس آدمی پر جو نماز کے باہر ہو اس مقتدی سے سن لے. یہ مسئلہ پورا ہو گیا. وہ ہم چونی کیسے کہ در رکوع یا سجود یا قوما یا جلسہ آیا سجدہ خانہ باشد. اسی طرح اگر کسی نے رکوع میں یا سجدہ میں یا قوما میں یا جلسہ میں سجدے کی آیت پڑھی ہو تو اس شکل کے اندر بھی تو سجدہ کسی پر واجب نہیں ہوگا. مسئلہ ہے پورا ہو گیا. مسئلہ اگر کیسے خارج نماز آئے سجدہ خواند، کہ کسی نے خارج نماز سجدہ کی آیت تلاوت کی پڑھی اور مصلی بشنید اور مصلی نے اس کو سن لیا. مثال کے طور پر فرض کر لیجئے ایک آدمی انفرادی طور پر مسجد کے اندر نماز پڑھ رہا ہے اور دوسرا آدمی بیٹھ کر قرآن کریم کی تلاوت کر رہا ہے. اب جو آدمی بیٹھ کر قرآن کریم کی تلاوت کر رہا ہے نماز کے اندر نہیں ہے بیٹھ کر، وہ
زور زور سے آیت پڑھ رہا ہے. ادب کا تقاضا یہ ہے کہ آہستہ آہستہ تلاوت کرے سجدے کی آیت کو خاص طور پر, مگر وہ زور زور سے پڑھ رہا ہے. اور مصلی جو نماز پڑھ رہے تھے ان کے کان میں اس سجدے کی آواز پڑ گئی, تو کیا وہ نمازی کے اندر جو ہے سجدے تلاوت کریں گے؟ کہہ رہے کہ نہیں, وہ اپنی نماز, ان پر سجدے تلاوت واجب ہو جائے گا, مگر نماز مکمل کرنے کے بعد وہ سجدے تلاوت کریں گے. بعد نماز سجدہ کنن, تو سجدہ جو ہے نماز کے بعد نماز مکمل کر کے مصلی سجدہ کرے. واگر در نمازی آ سجدہ کنن روا نباشد, لیکن اگر نمازی کے اندر اسی حالت کے اندر سجدہ کر لے تو روا نباشد اس کے لیے جائز نہیں ہے, لیکن نماز باطل نہ شود, لیکن اس کی وجہ سے نماز باطل نہیں ہوگی, یعنی وہ سجدہ کافی نہیں ہوگا, نماز جو ہے مکمل کرنے کے بعد پھر سے سجدہ کرنا پڑے گا. مسئلہ, اگر امام آئے سجدہ خواند وقسے خارج نماز آرا بشنید, امام صاحب نے سجدہ کی آیت کو پڑھی اور کوئی آدمی خارج نماز اس سجدے کی آیت کو سنا, پستر بآ امام اقتدا کر, پھر اس نے اس امام کی اقتدا کر لی. اس کو یوں سمجھتے ہیں کہ امام صاحب نماز پڑھا رہے تھے, مثال کے طور پر عشاء کی نماز پڑھا رہے تھے, پہلی رکعت کے اندر ہے, ایک آدمی وضو کر کے آ رہا ہے اور امام صاحب جو ہے سجدے کی آیت پڑھ رہے ہیں, تو اس نے ابھی نماز کے اندر شریک نہیں ہوا, سجدے کی آیت کو سن لیا اور پھر جلدی سے آ کر, چونکہ وہ نمازی عشاء کی نماز وہ بھی پڑھنے کے لیے آ رہا تھا, تھوڑا لیٹ ہو گیا اسے, آ کر اس نماز کے اندر شریک ہو گیا. اگر پیش از سجدہ کردن امام اقتدا کر, کہہ رہے کہ اگر امام صاحب کے سجدہ کرنے سے پہلے اس نے امام کے اقتدا کی, ہمراہ امام سجدہ کند, تو امام صاحب کے ہمراہ سجدہ کرے گا. بالکل واضح مسئلہ ہے. تو ظاہر سی بات ہے کہ اتنی دیر کے اندر وہ امام نے بھی سجدہ نہیں کیا ہے, بھی سجدے کی آیت پڑھ رہا ہے اور جلدی سے آ کر شریک ہو گیا, تو امام صاحب کے ساتھ سجدہ تلاوت نمازی کے اندر اس کی کر لے گا اور وہ بھی ادا بھی ہو جائے گا. اگر بعد سجدہ کردن امام در ہمارا رکعت داخل شد, اور امام صاحب کے سجدہ کرنے کے بعد اس رکعت میں شامل ہوا ہے, اصلاً سجدہ نہ کند, تو بالکل سجدہ نہ کرے. اگر دو رکعتیں دیگر داخل شد, اور اگر در رکعتیں دیگر داخل شد, اور اگر دوسری رکعت کے اندر داخل ہوا ہے, بعد نماز سجدہ کند, تو سجدے کے بعد نماز, تو سجدہ نماز کے بعد کرے. تو بالکل واضح مسئلہ ہے. 3 شکلیں ہیں. پہلی شکل کے اندر امام کے ساتھی جو ہے وہ سجدہ کر لے, اور دوسری شکل کے اندر بالکل سجدہ نہ کرے, اور تیسری شکل کے اندر نماز کے بعد سجدہ کرے. کیسے کہ اقتدا نہ کردہ, اس آدمی کی طرح جس نے اقتدا نہ کی ہو, جس طرح وہ نماز کے بعد سجدہ کرے گا, یہ بھی نماز کے بعد سجدہ کرے گا. مسئلہ, سجدہ تلاوت کے در نماز واجب شدہ بعد نماز قضا نہ شود, کہہ رہے کہ وہ سجدہ تلاوت جو نماز کے اندر واجب ہو, اس کو نماز کے بعد قضا نہیں کرے گا. کیوں؟ کیونکہ اس کی وجہ ایک یہ ہے کہ دیکھیے نماز کے اندر جو سجدہ تلاوت واجب ہوتا ہے نا, وہ اعلیٰ درجے کا ہوتا ہے, افضل ہوتا ہے, اور جو سجدہ تلاوت آدمی نماز کے بعد کرے وہ اس سے کمتر ہوتا ہے. تو سجدہ اگر نماز کی حالت میں واجب ہوا ہے تو وہ اعلیٰ درجے کا سجدہ ہے, افضل سجدہ ہے, اس کو اس سے کم درجے والے سجدے سے پورا نہیں کیا سکتا. اس لیے آدمی نماز کی حالت میں ہی سجدہ تلاوت کر لے. مسئلہ, اگر کسی آئے سجدہ خارج نماز خواند وہ سجدہ نہ کر, کہہ رہے کسی آدمی نے سجدہ کی آیت کو نماز کے باہر پڑھا اور سجدہ نہ کیا, پس در نماز شروع کر اور پھر نماز شروع کر دیا, وباز ہما آیت خان, اس کے بعد پھر اس نے آیت پڑھی, سجدہ کی آیت پڑھی, یک سجدہ کفایت کند, تو ایک سجدہ کافی ہو جائے گا. وہ اگر سجدہ کر پس در نماز شروع کر, اور اگر اس نے سجدہ کر لیا پھر نماز کو شروع کیا, وباز ہما آیت خان, پھر اس کے بعد وہی سجدے والی آیت پڑھی, بعض سجدہ کند, تو پھر دوبارہ سجدہ کرے گا. تو بالکل واضح مسئلہ ہے. اور اس میں بھی وجہ وہی ہے کہ دیکھیے جو سجدہ خارج صلاۃ آیت سجدہ پڑھنے کی وجہ سے واجب ہوئی تھی وہ کمتر تھی اس سجدے کے مقابلے میں جو اس نے اسی آیت کو نماز کے اندر پڑھا ہے. لہٰذا نماز کے اندر جب سجدہ کر لے گا تو وہ افضل ہوگا, تو وہ دونوں سجدہ کے لیے کافی ہو جائے گا, اور اس کا الٹا جو ہے نہیں ہو سکتا ہے. مسئلہ,
مسئلہ اگر شخص در مجلس یک آیت سجدہ بارہا خواند یک سجدہ کفایت کن. یہ بہت اہم مسئلہ ہے. کہہ رہے کہ اگر کوئی آدمی ایک مجلس کے اندر ایک آیت سجدہ کو بار بار پڑھا یک سجدہ کفایت کند تو ایک سجدہ کافی ہو جائے گا. دیکھیے شریعت میں جو ہے نا یہ اتحادی مجلس والے بہت سارے مسائل ہیں. جیسے طے والا مسئلہ ہو تو سب میں جو مشترک چیز ہے اتحادی مجلس. تو اگر اتحادی مجلس پائی گئی تو ایک سجدہ کافی ہو جائے گا. وگر آیت دیگر خواند اور اگر اس نے دوسری آیت پڑھی یا مجلس دیگر شد یا دوسری مجلس ہو گئی یعنی مجلس بدل گئی سجدہ دیگر کند تو دوسرا سجدہ کرے گا. تو اتحاد مجلس اور اتحاد آیت اگر پائی گئی ایک ہی آیت پڑھی ایک ہی مجلس کے اندر پڑھی تو ایک سجدہ کافی ہو جائے گا. اور اگر اختلاف مجلس پایا گیا یا اختلاف آیت پائی گئی تو پھر جو ہے متعدد سجدہ کرنا پڑے گا. وگر مجلس تلاوت کنندہ متحد است اور اگر تلاوت کرنے والی کی مجلس متحد ہے وہ مجلس سامع غیر متحد اور سامع کی مجلس متحد نہیں ہے بر تلاوت کنندہ یک سجدہ واجب شود تو تلاوت کرنے والے پر ایک سجدہ واجب ہوگا. وہ بر سامع دو سجدہ اور سامع پر دو سجدہ. مثال کے طور پر ایک حافظ صاحب ہے جو بچوں کا سبق سننا ہے تو انہوں نے ایک بچے کا سبق سنا اور پھر اٹھ کر وہاں سے کہیں دوسری جگہ چلے گئے. پھر دوبارہ لوٹ کر آئے. پھر اس بچے کا پھر سبق سنے. بچے نے جو ہے وہی جو سبق سنایا تھا اسی کو دوبارہ سنایا. تو اب یہاں دیکھیے تلاوت کرنے والے بچے کی مجلس متحد وہیں کا وہیں بیٹھا ہوا ہے اور جو سامع ہیں ان کی مجلس مختلف ہو گئی. اب یہاں تھے پھر دوسری جگہ گئے پھر دوبارہ آئے. اس لیے سامع پر دو سجدہ واجب ہو جائیں گے اور تالی پر تلاوت کرنے والے پر ایک ہی سجدہ واجب ہوگا. وبعکس اگر مجلس سامع متحد باشد اور اگر اس کے الٹ صورت میں اگر سامع کی مجلس متحد ہو. حافظ صاحب وہیں بیٹھے ہیں اپنے درسگاہ کے اندر بیٹھے ہیں اپنی سیٹ پر بیٹھے ہوئے ہیں. بچے نے مثال کے طور پر سبق سنایا پھر کہیں گیا گھوم گھام کے آیا پھر دوبارہ اسی سبق کو سنایا. دونوں کے اندر ایک ہی سجدہ آیت سجدہ کو تلاوت کی تو اس شکل کے اندر سامع پر ایک سجدہ واجب ہوگا اور تالی پر دو سجدہ واجب ہوگا. اگر مجلس سامع متحد نہ باشد اگر سامع کا متحد باشد اگر سامع کا مجلس متحد ہو نہ مجلس سے تلاوت کنندہ نہ کہ تلاوت کرنے والے کی تو اس شکل کے اندر اس کا الٹا ہو جائے گا. کہنے مسئلہ کیفیت سجدہ آست کے باشرائط نماز تکبیر گویاں بسجدہ رود. کیا سجدہ کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ نماز کے شرائط کے ساتھ جو شرائط ہے مثال کے طور پر وضو ہے اس کے علاوہ جو دیگر شرائط ہے وہی شرائط جو ہے سجدہ تلاوت کے اندر بھی ہونی چاہیے. جگہ کا پاک ہونا بدن کا پاک ہونا یہ سب شرائط نماز ہے وہ سجدے میں بھی ہوئیں گے. تو ان شرائط کے ساتھ جو ہے آدمی کھڑا ہو جائے مسلح وجہ سے کھڑا ہوتا ہے. تکبیر گویا بس سجدہ رود اور تکبیر کہتے ہوئے سجدے میں جائے. وہ تسبیحات گوید اور تسبیحات پڑھے وہی سبحان ربی الاعلیٰ پڑھے. وہ تکبیر گویا سجود سر بردار کم سے کم 3 مرتبہ سجدے کی تسبیح پڑھے اور اس کے بعد تکبیر کہتا ہوا سجدے سے سر کو اٹھائے. یہ سجدہ تلاوت اس طرح مکمل ہو جائے گا. کہہ رہے کیا اس کے اندر تکبیر تحریمہ بھی کہنا پڑے گا تشہد میں بیٹھنا بھی پڑے گا سلام بھی کرنا پڑے گا. کہہ رہے نہیں وہ تحریمہ و تشہد و سلام دا سجدہ تلاوت نیز. کہہ رہے تکبیر تحریمہ کہنا تشہد کے لیے بیٹھنا سلام کہنا یہ سب سجدہ تلاوت کے اندر نہیں ہے. مسئلہ مکروہ اس کے تمام صورت خواند و آیت سجدہ نہ خوان. کہہ رہے کہ ایسا کرنا مکروہ ہے کہ آدمی مکمل قرآن پاک پڑھے یا کوئی صورت پڑھے جس کے اندر آیت سجدہ ہے پورا مکمل صورت پڑھ لے اور جہاں سجدے کی آیت ہے اس کو نہ پڑھے تاکہ میرے اوپر سجدہ واجب نہ ہو تو یہ مکروہ ہے. وبعکس مکروہ نیست اور اس کا الٹا مکروہ نہیں ہے. یعنی ایک آدمی ہے تمام جتنی سجدے کی آیت ہے ڈھونڈ کے اس کو پڑھ رہا ہے تو یہ جو ہے برکت کا ذریعہ ہے بلکہ اس سے دعا قبول ہوتی ہے. اگر آدمی ایک مجلس کے اندر تمام آیت سجدہ کو پڑھے اور اس کے بعد سجدہ تلاوت کرے اس کے بعد اللہ سے دعا مانگے تو اس کی دعا قبول ہوگی.
کہہ رہے ہیں وَيَک دو آیت بآیت سجدہ زم کردہ خواندن بہتر است. کہہ رہے کہ ایک دو آیت آیت سجدہ کے ساتھ ملا کر پڑھنا بہتر ہے. و بہتر است کہ آیت سجدہ آہستہ خوان. کہہ رہے بہتر یہ ہے کہ سجدے کی آیت کو آہستہ پڑھے تا بر سامعان سجدہ واجب نہ شود، تاکہ سننے والے پر سجدہ واجب نہ ہو. تو بہتر یہ ہے کہ آدمی اگر جہری تلاوت بھی کر رہا ہے تو جہاں سجدے کی آیت آ جائے اس کو آہستہ پڑھ لے. کیونکہ جب وہ زور سے پڑھے گا تو سامع پر، اگر سننے کا بھی سامع نے ارادہ نہیں کیا تو اس پر واجب ہو جائے گا. تو اللہ کی بہت ساری مخلوق ہے، جنات بھی ہیں، انسان بھی ہیں، وہ سنیں گے تو وہ ان کے لیے دشواری کا باعث ہو سکتا ہے. اگر ادا نہ کرے تو گناہگار ہوں گے.